بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ کو ہم پڑھ رہے ہیں. اب تک ہم نے 4 بند پڑھے اور ان 4 بند میں اتنی تمہید بن چکی ہے کہ جس میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ انسان کا شکوہ عرش تک پہنچا، فرشتوں تک بات گئی، فرشتے حیران ہوئے کہ انسان آخر اس قدر گستاخ کیوں ہے. اب جواب شکوہ کے اس مرحلے پر ہم ہوں گے عزیز طلبہ کہ جہاں سے آگے اب رب کائنات انسان سے مخاطب ہوتا ہے. اس بند کو 5ویں بند کو ذرا دیکھیے، سنیے اور اس پر غور کیجیے. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. پہلے اس بند کے کچھ الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. غم انگیز یعنی کہ دکھ بھرا ہوا، اشک بیتاب بے چین آنسو، جس آنسو کو چھلکنے کی جلدی ہو، آسماں گیر پورا ہو جانا، آسماں گیر یعنی کہ پورے آسماں پر چھانا، نعرہ مستانہ وہ فریاد جس میں جوش ہو، حسن ادا نہایت خوبصورت طریقہ بولنے کا، ادا دکھانے کا، ہم سخن بات کرنے والا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا. اب ذرا اس شعر کی ہم تشریح کریں گے تو دیکھیے گا کہ آئی آواز، اب اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، اللہ کا جواب یہاں سے شروع ہو گیا ہے کہ غم انگیز ہے افسانہ تیرا، کہ میرے انسان جو تو بات کر رہا ہے وہ واقعی بظاہر بہت غم انگیز ہے، جس میں درد کی کہانیاں ہیں، درد کی کہانیاں ہیں. اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، تیرے جام میں اشک بیتاب بھرا ہوا ہے، یعنی کہ تو نے آنسو کی زبان میں بات کی ہے. میرے انسان میں مانتا ہوں تو نے بیتاب ہو کر مجھے بات کی، اپنی باتیں مجھ تک پہنچائی. اب یہ یاد رکھیے گا کہ اس مرحلے میں علامہ اقبال نے اپنے جو تخیل کا استعمال کیا ہے، یہ اس پہ آپ غور کیجیے گا کہ یہ کریٹیو ہے. یہاں فرضی طور پر ایک جواب دیا جا رہا ہے جس کی تخلیق بھی خود انسان نے کی ہے، یعنی کہ رب کائنات کا جواب بھی انسان یعنی شاعر خود تخلیق کر رہا ہے. اب یہاں پر آپ شاعر کی شاعرانہ عظمت دیکھیے کہ جتنے شکوے شاعر نے پہلے اللہ کے سامنے رکھے، اب اس کا جواب آئے گا. اب جو اللہ نے شاعر کا شکوہ نالہ سنا، کیا اس کا جواب آتا ہے کہ اے میرے انسان، تو نے جس طریقے سے جوش میں، تو نے جس طریقے سے ولولے کے ساتھ، تو نے جس طریقے سے جلے ہوئے دل کے ساتھ، تو نے جس طریقے سے انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ اپنی فریاد کی، تو آسماں تک تیری فریاد پہنچ چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کی زبان کی خود تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، اور کہتا ہے کہ اے میرے انسان تیرا دل کتنا شوق زباں بھی ہے، یعنی کہ تیرے دل میں جب باتیں آتی ہیں تو وہ بولتے وقت ہچکچاتا بھی نہیں اور بول پڑتا ہے. تیرے دل میں آئی ہوئی آواز جو ہے وہ انتہائی شوق ہے، چنچل ہے. پھر شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. یہ انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے. اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے انسان، تو نے جب مجھ سے گلہ کیا، خود شکوہ میں اقبال نے یہ بات کی تھی کہ اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. اب خوگر حمد یعنی کہ میں حمد کرنے کا عادی ہوں پالنے والے، لیکن آج میں گلہ بھی کروں گا. تو جب رب نے جواب دیا تو یہی کہا کہ اے میرے بندے، میں مانتا ہوں تو شکر کرنے والا بندہ ہے، اور آج جب تو نے شکر کے بدلے میں شکوہ کیا تو وہ بھی اس خوبصورتی سے کیا کہ میں سن رہا ہوں، مجھے کوئی گستاخی محسوس نہیں ہوئی، مجھے بے ادبی نہیں، بلکہ مجھے تو لگا کہ تو حسن ادا کے ساتھ بات کر رہا ہے. حالانکہ تو نے شکوہ کیا ہے لیکن اس شکوے کے اندر مجھے شکر کی صورتحال نظر آ رہی ہے.
پروردگار عالم کی رحمانیت، پروردگار عالم کے عظمت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ہم انسان عملی طور پہ روزانہ ناشکری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ تو ایسے میں ایک شاعر کے فرضی مصروں کے اوپر وہ رب کائنات کو ناراض کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ ماں جو 70 ماؤں کی طرح ہم سے محبت کرتا ہو، وہ رب ہم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس رب کائنات کے اسی مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے یہ مصرع ہم تک پہنچایا کہ ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، میں تیرے شکوے کو شکر سمجھ رہا ہوں، اور تجھ سے آج میں خدا تجھ سے مخاطب ہوں، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، اب تو میری بات سن، میں تمہاری طرف تمہارے شکووں کا جواب لے کر آیا ہوں۔ شکووں کا جواب لے کر کیا آئے ہیں عزیزان گرامی؟ اب دیکھتے ہیں اگلے بند میں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ یہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے اندر یاد رکھیے گا کہ یہ پہلی اولین دلیل اللہ کی طرف سے انسان کی طرف آ رہی ہے۔ شاعر نے تخیلات کا استعمال کرتے ہوئے نہایت عمدگی سے پہلا دعویٰ جو انسان نے یہ کیا تھا کہ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تو اس گلے کو سننے کے بعد پہلے رب نے اپنی رحمت دکھائی اور کہا تجھے تیرا شکوہ مجھے برا نہیں لگا، چل اب میرا جواب سن، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ اے میرے انسان، تجھے یہی شکوہ تھا کہ کفر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، یعنی کہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تجھ پر کرم نہیں ہو رہا، تجھ پر عطائیں نہیں ہو رہی، تو کہہ رہا ہے کہ تو مصائب میں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تو عذاب میں ہے، تو غمگین ہے۔ تو میرے بندے، میں تیری تمام تکلیفوں سے واقف ہوں، لیکن یاد رکھ تو نے مجھ سے مانگا ہی کہاں ہے؟ میں وہ رب ہوں جو ہمیشہ کرم کرتا ہے، میرے کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لیکن کوئی سائل تو ہو جو مانگے۔ تم میں سے کس نے آج تک میرے کرم کی طلب کی ہے دل سے؟ راہ دکھلائیں کسے، میں کس کو راہ دکھاؤں؟ رہروئے منزل ہی نہیں، کوئی تو ایسا ہو جس کو منزل کی طرف جانے کی تمنا ہو، کوئی مسافر تو ملے۔ یہ مسلمانوں کے اس نیچر کی طرف اشارہ ہے شعر میں کہ جس میں ہم لوگ گفتار کے غازی بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہوتے۔ شاعر اللہ کی طرف سے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرا جو شکوہ تھا کہ تجھ پر ہم کرم نہیں کرتے، تو میری کرم نوازیاں تو ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ صراط مستقیم پر میں نے تمہیں آنے کی دعوت دی، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن سیدھا راستہ دکھانے کے باوجود اس راستے پر کوئی چلنے والا تو ملے۔ مسلمانوں کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ کسی کو بھی صراط مستقیم کی تمنا نہیں ہے۔ جب کوئی منزل پر پہنچنا ہی نہیں چاہے گا تو اس کو منزل ملے گی کہاں سے؟ تم لوگ دنیا کی محبتوں میں غرق ہو چکے ہو، تم لوگ انسانی زندگی تک محدود ہو چکے ہو۔ یاد رکھیے گا عزیز طلبہ کہ پروردگار عالم نے یہاں پر ایک اور نشانی بھی اپنی دی کہ اگر تم مجھ سے مانگو تو میں شان کہی دیتا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں بادشاہوں جیسی، ایران کے ایک مشہور بادشاہ خسرو جس کی عظمت بہت مشہور ہے، اس کی طرف حوالہ کیا کہ میں اس ایران کے بادشاہ کو جو میں نے عزت و منزلت عطا کی، میں اس جیسی عزت تمہیں عطا کروں گا۔ تم مانگو تو صحیح، کوئی قابل ہو تو پہلے خود کو اس قابل تو بناؤ، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی کہ میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے لیے تمام نعمتیں پیدا کی، تو میرے بشر، میرے بندے، میرے انسان، کیا میں تمہیں نہیں دوں گا؟ لیکن یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس کے قابل تو ہو جاؤ۔ لیس للانسان الا ما سعی،
انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. اب ایک طرف تم شکوہ کر رہے ہو اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو عملی طور پہ دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیسے مسلمان ہو. کیسے مسلمان ہو؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. بند نمبر 7. کیسے مسلمان ہیں؟ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں. بت شکن اڑ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں. بادا آشام نئے، بادا نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. اقبال نے اس بند میں مسلمانوں پر بہت ہی گہرا طنز کیا ہے. شاعر اللہ تعالیٰ کی زبانی مسلمانوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میں مانتا ہوں جنہوں نے کفر الحاد کا سر جھکایا تھا، جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا، جنہوں نے کعبے کی شان رکھی تھی، جنہوں نے میرے صحیفوں کا مان رکھا تھا، جنہوں نے میرے ادیان کی تعلیم دی، اور جن کے لیے میں نے دین اسلام پسند کیا. اور پھر تمام انبیاء میں افضل ترین نبی کو تمہارا آخری نبی بنا کر، جس پر میں قرآن کی کتاب بھیج کر میں نے جس دین کو نبی کو تمہارا آخری نبی بنا کر، جس پر میں قرآن کی کتاب بھیج کر میں نے جس دین کو پسند کیا اور تمہیں مسلمان میں نے بنایا. ان مسلمانوں کے حوالے سے مجھے قبول ہے یہ بات کہ وہ لوگ بہت عظیم لوگ تھے. میں مانتا ہوں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو بچکن لوگ تھے، اب ان میں اور تم میں جو فرق ہے وہ ذرا کچھ یوں ہے کہ ان کے ہاتھوں میں زور تھا، وہ ایمان کی قوت سے مالا مال تھے، لیکن تمہارے ہاتھ بالکل بے زور ہیں، تم بالکل بے طاقت ہو. ہاتھ بالکل بے زور ہیں لیکن تمہارے دلوں میں جو طاقت ہے وہ الحاد کی طاقت ہے، یعنی کہ تم نافرمان بن چکے ہو، تمہارے دلوں میں کفر ہے. ہو تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن تم لوگوں کے افعال، تم لوگوں کے اعمال ایسے ہیں کہ خود محمد مصطفیٰ کے لیے یہ رسوائی کا سبب بن رہا ہے کہ مسلمانوں کے جو اعمال ہیں وہ اس قابل نہیں کہ جس کے اوپر ناز کیا جا سکے. اسی ہی طرح کا ایک مصرع، ایک شعر اسی نظم میں ایک اور جگہ پر بھی ہے، اگرچہ شاید یہاں اگرچہ وہ اس شامل نصاب نہیں ہے، کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. تو اب تمہاری حالت یہ ہے کہ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں. بت شکن، یہ یہاں پر تلمیح میں اشارہ کیا گیا ہے سلطان محمود غزنوی کی طرف، جس نے ہندوستان پر 17 بار کہا جاتا ہے کہ حملے کیے، بتوں کو توڑا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو دین اسلام کے اندر ایسے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے مسلمانوں کی ہسٹری میں کہ جنہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اسپین تک کو فتح کر لیا تھا، لیکن آج انہی مسلمانوں کی اولاد کی حالت کیا ہے؟ تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں. یہ مصرع عزیز طلبہ اس پر بہت زیادہ غور کیجئے گا، کیا خوبصورت مصرع ہے. اصل میں پدر باپ کو کہتے ہیں فارسی میں، پسر بیٹے کو، پدر یا پدر. ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا اور وہ بت تراش تھے، بت بنایا کرتے تھے، بتوں کو ماننے والے تھے، یہ بتایا جاتا ہے. اور ان کے بیٹے، ان کے پسر ابراہیم جو ہیں وہ یکتا پرست تھے.
رب کائنات کا دین لے کر آئے تھے. لیکن یہاں اقبال نے مصرع ہی الٹا دیا کہ تم لوگوں کے والدین ابراہیم تھے، تم لوگ آزر ہو. براہ راست یہ لفظ استعاراتی ماحول کو ذرا دیکھیے گا کہ مسلمانوں کو بیک وقت دو نام دیے. جو قدیم مسلمان تھے، جو کارنامے انجام دیا کرتے تھے، جو ابا عمل مسلمان تھے، وہ تمہارے والدین تھے، پدر تھے، اور وہ لوگ ابراہیم قرار دیے گئے میری نظر میں. جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ پسر آزر ہیں، تم لوگ بت پرست بن چکے ہو، آزر بن چکے ہو. بادا آشام نئے بادا نایا خم بھی نئے. ان طریقوں سے یہاں پر لکھا گیا ہے بادا آشام نئے بادا نایا خم بھی نئے. یہاں پر شراب پینے والے بھی نئے ہیں، شراب بھی نئی ہے، اور شراب کا برتن سراہی بھی نہیں ہے. حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. کہتے ہیں کہ میرا حرم، میرا مرکز بھی نیا ہو چکا ہے، لیکن اس دفعہ بت نئے ہیں اور تم بھی نئے ہو. نئے بت کا مطلب ہے یہاں پر اب پتھر کے بتوں سے میرا واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا. اب یہاں پر کنایوں اور استعاروں میں بہت خوبصورت بات کی گئی ہے کہ اب جو بت ہیں وہ بے عملی کے بت ہیں، منافقت کے بت ہیں، بزدلی کے بت ہیں، تفرقہ بازی کے بت ہیں، فرقہ کے بت ہیں، فرقہ پرستی کے بت ہیں. اس دفعہ جو بت ہیں وہ بت جھوٹ کے بت ہیں، جال سازی کے بت ہیں، رشوت خوری کے بت ہیں. یعنی کہ جتنی معاشرتی برائیاں ہیں ان تمام بتوں سے کعبہ، یہاں پر کعبہ بھی استعارہ ہے، اپنے دلوں کو ہم نے بھر لیا ہے. اس دفعہ بالکل صورتحال مختلف ہے. اسلام کو زمین سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جانے والے جو عظیم لوگ تھے وہ اب بالکل نہیں رہے، اور جو لوگ نئے آئے ہیں وہ امتی باعث رسوائی پیغمبر تھے. لہذا اب آپ دیکھیے گا کہ جو بات یہاں پہ کی گئی ہے وہ ایک ایسا ماحول ہے کہ آج بھی سوچنے والی بات ہے کہ مسلمان جس زبوں کے شکار ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف گفتار کے مسلمان رہے ہیں، کردار کے مسلمان نہیں رہے. بہرحال اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں. 8واں بند. صفحہ دھیر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. عزیزان گرامی، یہ انتہائی دلچسپ بند آ چکا ہے. تمہید میں جب شکوہ کی طرف ہم بات کر رہے تھے اور شکوہ کے کچھ اشعار میں نے آپ کو سنائے، تو وہاں پر بھی بالکل اسی ماحول کا ایک شعر تھا کہ تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تیرے کعبے کو بتوں نے. تو اب یہاں پر دوبارہ وہی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا خوبصورتی سے اس دفعہ تاثر بدل چکا. اقبال کیا کہتے ہیں کہ صفحہ دہر کو باطل سے مٹایا کس نے. چلو بتاؤ. ٹھیک، جب شکوہ میں انسان نے خدا سے شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے باطل کو مٹایا، تو دوبارہ اقبال نے اس دفعہ اللہ نے انسانوں سے پوچھا، نوع انسان کو، انسانوں کو غلامی سے کس نے چھڑایا بتاؤ، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے. یہ 4 سوالات دوبارہ کیے گئے، لیکن ان 4 سوالوں کے بعد جو ڈھپ کا مصرع ہے یہ بند جو ہے بالکل مختلف ہے. اس دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. فردا فارسی میں کل کو کہتے ہیں. یہ نہایت خوبصورتی سے یہ بند باندھا گیا ہے کہ کل تک انسان نے جس بات پر شکوہ کیا تھا کہ ہم نے توحید کی شمع جلائیں، ہم نے کعبے کو بسایا،
تو رب کائنات نے دوبارہ ہم سے پوچھا کہ یہ سارا جس نے کیا تھا وہ کون تھا؟ تو جواب کوئی نہیں آیا. تو اگلا جواب خود رب کائنات دیتا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی. ہاں میں مانتا ہوں کہ انسانوں نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن وہ انسان تم نہیں ہو، تمہارے آبا و اجداد تھے، تمہارے اسلاف تھے، تمہارے بزرگ تھے، مگر تم کیا ہو؟ پھر ہم سے سوال کیا گیا کہ تم اپنے ذاتی حیثیت میں تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، یعنی کہ کل کے انتظار میں تناسانی اور کاہلی سے بھرے وجود کو لے کر صرف اور صرف گفتار کے غازی ہو. تمہیں حق کس نے دیا کہ تم شکایت کرو؟ تم اس